میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس صورت کے بارے میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امام پڑھ لیا تو ہمیں پڑھ لیا سرکار، ہم نہ کیا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ، ہے اللہ کیوں جی آپ میرے پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ جو صورت آپ کو یاد تھی وہی صورت ہم کو بھی یاد تھی، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ نبی نے کہا خبردار میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھنا۔ یہ ترغیب دلائے اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بنا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بنا نماز نہیں ہوتی، خود اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور جبکہ قرآن اور احادیث نبویہ اور صحابہ اور تابعین کے آثار سے اور کتب تفسیر سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو بالکل قرات نہیں کرنا چاہیے، نہ سورہ فاتحہ کی قرات کرنا چاہیے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر آیت قرآنیہ کی تلاوت اس کو کرنی چاہیے۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے ہے کہ سورۃ الاعراف میں خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت اتری ہے، اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کر رہے ہیں ان کو اس قرات سے روکا جائے۔ اور اسی طرح روح المعانی میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہو کر انہوں نے قرات کی، تو اس وقت میں یہ آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پر جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ان دونوں تفسیروں کے حوالے سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اس وقت میں کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ، یہ مقتدی کے لیے ہے، اور کہ تاکہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات نہ کرے۔ اور دوسری دلیل مسلم شریف کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں سنتوں کو بیان کیا، وعلمنا صلاتنا، اور پھر ہمیں اپنی نماز کا حکم بتایا، اس کا طریقہ کار بتایا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، اور ثم لیؤمکم احدکم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم ایک اپنے امام کو متعین کرو، وہ امام ان سب کی جماعت کی نماز کروائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ یہ واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سندن و متنن بالکل صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام متعین ہو اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو امام کا قرات کرنا ہی خود مقتدی کا قرات کرنا ہے، تو لہٰذا اس کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو متعین کیا ہی جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، لہٰذا تم جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح یہ
یہی مسلک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور یہی مسلک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیگر بہت سارے صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی اقتداء میں اپنی نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو بالکل قرات نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو روایت اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی امام بن کر یا انفرادی طور سے اپنی نماز پڑھے تو اگر سورہ فاتحہ کو اس نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور مقتدی جو امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے حقیقت میں اس نے سورہ فاتحہ کی گویا کہ حکمن تلاوت کر لی، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صاف الفاظ میں ہے کہ امام کا قرات کرنا مقتدی کا قرات کرنا ہے۔ تو جب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو گئی تو گویا کہ مقتدی کا قرات کرنا بھی خود شامل ہو گیا حکمی اعتبار سے، اگرچہ اس نے قرات نہیں کی۔ اور یہ سب باتیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی بلکہ قرآن اور احادیث اور اسی طرح تفسیر کی کتابوں سے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال سے اور ان کے آثار سے باتیں ثابت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو ہم سورہ فاتحہ کی قرات نہ کریں اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر آیت قرآنیہ کی تلاوت کریں۔ جو کچھ امام تلاوت کر رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس میں یہ وضاحت نہیں ہے چاہے وہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات فرمائی کہ فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام قرات کر رہا ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام زور سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی کی قرات ہے، آہستہ قرات کر رہا ہو تو مقتدی کی قرات نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں تمام احادیث اور قرآن کو اکٹھا کر کے دیکھیں، تو ان سب سے ہمیں جو بات ثابت ہوتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ ہماری نماز بھی صرف وہی قابل قبول ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور ان سب دلائل سے ہمیں بات واضح ہو گئی کہ ہمیں نماز کے اندر قرات بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ سورہ فاتحہ کی قرات کرنی چاہیے جبکہ ہم امام کی اقتداء میں ہوں، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر آیت قرآنیہ کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، اور اسے سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اسی کے احکامات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دینے کے اللہ رب العزت ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔